अच्छा जी, हमने कल बात की थी तज़कीर व तानीस पे, मुज़क्कर मुअन्नस पे। कल का लेक्चर आप 3 लोगों ने मेरे ख्याल है नहीं लिया था। कुछ पढ़ा है उसको आपने? ऑनलाइन लिया था आपने? अच्छा जी, तो कल हमने कुछ अल्फाज पे तज़कीर व तानीस के हवाले से बात की थी कि तज़कीर व तानीस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस इस्तेमाल होती हैं, और आम इस्तेमाल में हम उनको गलत बोल जाते हैं, लेकिन जो है वो होती वो या मुज़क्कर होती हैं या मुअन्नस होती हैं। ठीक है, आज पहले हम उन्हीं को एक मरतबा दोहराएंगे और फिर हम इमला के असूलों की तरफ जाएंगे और मुतरादिफ़ात के इस्तेमाल की तरफ जाएंगे। आखिर में एक छोटा सा जो टेस्ट है वो भी आपका ले लिया जाएगा, वो मैंने बना लिया है, नोट्स भी आज मैंने अरेंज कर लिए हैं। वो या तो अपलोड हो जाएंगे या आप नेक्स्ट जब आएंगे तो उसको आप देख लेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो सिलसिला ये है कि बात चल रही है तज़कीर व तानीस की, यानी जुमलों की दुरुस्ती। तज़कीर व तानीस यानी जुमलों की दुरुस्ती। दस नंबर का सवाल ये आपको आता है, और मैंने जैसा कि कल गुजारिश की थी कि सबसे ज़्यादा जो उसमें बात पूछी जाती है वो तज़कीर व तानीस की पूछी जाती है। इमला की भी बातें होती हैं, मुतरादिफ़ात का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादा जो टारगेट वो करता है वो तज़कीर व तानीस को करता है। तो उसमें हमने कल कुछ बातें तय की थी, कुछ बातें आपको मैंने तज़किरा किया था कि कौन सी मुज़क्कर है कौन सी मुअन्नस है। आज मैं आपको बताऊं कि कुछ बेजान चीज़ें हैं और कुछ जो मुज़क्कर बोली जाती हैं और मुअन्नस बोली जाती हैं। बेजान चीज़ों के मुज़क्कर इस्मा, बेजान चीज़ों के मुज़क्कर इस्मा और बेजान चीज़ों के मुअन्नस इस्मा। अब ये वो अल्फाज हैं जो बहुत ज़्यादा हम उनको गलत बोल जाते हैं। ये जनाब मिसाल के तौर पे देखिए, बेहोश, एक फहरिस्त है, मैं लिखने लगा हूँ वो अल्फाज। बेहोश, दर्द, नुस्खा, परहेज, ऐश, फोटो, अखबार, लालच, तार। फिर देखिए जी, खत, टिकट, कार्ड, खत, टिकट और कार्ड, मर्ज, मिजाज, इलाज, फैज, मरहम, माजी, इंतज़ार, कलाम, और इर्तका। अब इसमें कुछ लफ्ज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, तवज्जो कीजिएगा, उसमें मैं उनको मेंशन कर दूं। दर्द, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, हम मुअन्नस बोल जाते हैं। परहेज, इसको मुअन्नस बोल जाते हैं। ठीक है। ऐश किया जाता है, ऐश किया जाता है, हम इसको आमतौर पे मुअन्नस बोल जाते हैं। फोटो, इस पे कल भी बात हुई थी। अखबार, लालच,
लालच पे भी हमारी कल बात हुई थी, ठीक है जी। और इसमें आगे तार, अब जो तार का लफ्ज है इसमें ज़हन में रखिए कि ये एक ही वक्त में दो चीज़ों के बारे में है। एक तो ये है जनाब इस हवाले से कि ये इसकी, ठीक है, तार बिजली का तार होता है, बिजली के हवाले से तार हो या ये तार हो टेलीग्राम के हवाले से, दोनों सूरतों में इसको मुज़क्कर ही लिखा जाएगा, ठीक है। दोनों सूरतों में इसको मुज़क्कर ही लिखा पढ़ा जाता है। उसके बाद जी खत, मुज़क्कर ही हम बोलते हैं। टिकट, मैं उन लफ्ज़ों को सर्कल कर रहा हूँ, उन लफ्ज़ों के गिर्द दायरा लगा रहा हूँ जो लफ्ज़ हम आम तौर पे गलत बोलते हैं, ठीक है। टिकट का लफ्ज़ मुज़क्कर है, हम इसको मुअन्नस बोल जाते हैं। कार्ड, मर्ज, जो मर्ज का लफ्ज़ है इसे भी हम जो है वो मुअन्नस बोल जाते हैं। मिजाज, मिजाज का लफ्ज़ भी मुज़क्कर है, मिजाज का लफ्ज़ भी मुज़क्कर है। इलाज, ठीक है जी, इलाज का भी लफ्ज़ मुज़क्कर है, इसे भी कई मरतबा जो तालिब इल्म है या हम आम ज़िंदगी में इसको भी मुअन्नस बोल जाया करते हैं, हालांकि ये भी मुज़क्कर है। मरहम, मरहम लगाया जाता है, हम अमूमन कहते हैं जी मरहम लगाई, मरहम पट्टी, तो वो उसी तनाजुर में हम उसको मुज़क्कर ही बोल जाते हैं, सॉरी मुअन्नस बोल जाते हैं। माजी है, इंतज़ार किया जाता है, हमारे वज़ीर आज़म से पता इंतज़ार जो है ना उसको मुअन्नस बोलते हैं। कलाम किया जाता है, इर्तिका होता है, इर्तिका होता है, इर्तिका का लफ्ज़ भी जो है वो हम कई मरतबा इसको मुअन्नस बोल जाते हैं, हालांकि ये क्या है, ये मुज़क्कर है। अब इसके बाद हम जो है वो दूसरे अल्फाज की तरफ जाते हैं। उनमें देखिए जी, कल मैंने जिक्र किया था कुछ अल्फाज का, दोबारा से वो आप पढ़ेंगे, जैसे जामन, दवा, प्याज, भूख, प्यास, तराजू, बारूद, राह, घास, सरसों, कीचड़, पतंग, साइकिल, छत, आवाज। अब ये एक छोटी सी फहरिस्त है, इसमें भी वो लफ्ज़ मैं मेंशन कर देता हूं जो कि हम बहुत ज़्यादा जिनको मुअन्नस बोलना होता है हम मुज़क्कर बोलते हैं। अभी देखिए, जामुन एक फल का नाम है, अभी जून के महीने में हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो जामुन का लफ्ज़ मुअन्नस है, हम अमूमन मुज़क्कर बोलते हैं। दवा, ठीक है, दवा, दारू, तो दारू के तनाजुर में हम उसको जो है ना वो मुज़क्कर बोल जाते हैं, हालांकि मुअन्नस है। प्याज, ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप याद कीजिए कि ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। भूख लगती है, प्यास लगती है। तराजू, तराजू का लफ्ज़ मुअन्नस है, तराजू, उसकी तराजू टूट गई, अल्लाह ने तराजू कायम की, ठीक है। बारूद, बारूद फट गया। अब यहाँ पे देखिए कितने लफ्ज़ हैं जो हम बोलते हैं, हालांकि जो बारूद है वो मुअन्नस है, बारूद फटती है। राह मुअन्नस है, ये राह किधर को जाता है, नहीं, ये राह किधर को जाती है। घास, ये राह भी कई मरतबा लोग इसको मुज़क्कर बोल जाते हैं, ठीक है, घास। सरसों, हमने सरसों के खेत देखे, ठीक है। अब वो खेत के हवाले से के का लफ्ज़ आया है, लेकिन अगर हमने सरसों देखी, यहाँ मुअन्नस है, टेक्निकली ये लफ्ज़ मुअन्नस है, जहाँ वो जो के का लफ्ज़ आया है वो खेत के तनाजुर में आया है,
ठीक है। कीचड़, अब ये वो लफ्ज हम बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं, कीचड़। बाजार में बड़ा कीचड़ था, हालांकि ये मुअन्नस है। पतंग, साइकिल, मेरी साइकिल किधर है, हम पंजाबी में मेरा साइकिल कितने है, ठीक है जी। छत होती है, छत। आवाज। अब एक मामला ये है कि इतनी जो है वो अल्फाज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और मालूम करने का हमारे पास उस तरह से तरीका नहीं। वो तरीका कौन सा होता है, सिर्फ शायरी होती है कि कोई लफ्ज़ कैसे किस शायर ने बांधा है। कुछ तो हमने तज़कीर व तानीस के हवाले से अल्फाज बना लिए, मुज़क्कर का कायदा हमने इस्तेमाल कर लिया। एक लफ्ज़ हमारे पास है, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक ऊँट का लफ्ज़ है, उसको मुअन्नस बनाने के लिए हमने नून और या निस्बती का इजाफा कर लिया, ऊँटनी कर लिया। सुनार का लफ्ज़ हमारे पास है तो आगे हमने नून का इजाफा करके सुनारन कर लिया। मोची है तो हमने मोचन कर लिया। धोबी है तो हमने जो है ना आगे नून का लगा के और या निस्बती को हटा के धोबन कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमारे जो है वो आम इस्तेमाल में आते हैं, उसके लिए हमारे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। उसके लिए एक ही असूल है कि वो असातिज़ा ने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया है। तो वो अब हर उस्ताद तक आपकी पहुंच तो नहीं होगी, वो इतनी ज़्यादा शायरी जो लिखी गई है, और उसमें भी फिर जो है ना वो वैरायटी आ जाती है। जैसा कि मैंने कल जिक्र किया कि अल्लामा इकबाल ने बुलबुल के लफ्ज़ को मुज़क्कर भी बांधा है, मुअन्नस भी बांधा, वहां मसला आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये असूल आप याद कर लेंगे तो इन्हीं से आपका जो मामला है वो चल निकलेगा। अब हम जो है वो उससे आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं जो इमला की अगलात आम तौर पे कर दी जाती हैं। दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, इमला की अगलात, और इमला की अगलात के साथ हम जिक्र करेंगे मुतरादिफात का। जुमलों की दुरुस्ती हम कर रहे हैं, इसमें सर ये इशार की तशरीह कब करेंगे? अशार की तशरीह जल्दी करेंगे। अभी हमने आज ये मुकम्मल कर लेना है, कल हम इंशाल्लाह मुहावरात पे बात करेंगे, और मुहावरात के बाद हम जो है वो देख लेंगे, अशार की तशरीह की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हम रमज़ान के आने से पहले पहले ये जो मामला है ये मुकम्मल कर लेंगे। ठीक। अच्छा जी, तो जुमलों की दुरुस्ती में इमला का इस्तेमाल, इमला के कुछ मसाइल होते हैं और उसी में भी मुतरादिफात का इस्तेमाल भी आ जाता है। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे एक लफ्ज़ देखूं जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। अब ये हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, ये दो किस्म के अल्फाज हैं। अगर अरबी थोड़ा सा आप तवज्जो करें तो अरबी में एक हरूफ शमसी है, एक हरूफ कमरी है। हरूफ शमसी वो हरूफ हैं जिसमें जो है वो अलिफ लाम है, लाम लिखने में है पढ़ने में नहीं है, जैसे अस्सलाम। इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। आमतौर पे हमने देखा है कि बच्चे स्कूल जो तालिब इल्म है वो क्या करते हैं, इस्लाम अलैकुम, ये अस्सलाम ने ये इस्लाम है, फिर क्या करेंगे, अस्सलाम के बाद वाव डाल देंगे। बाल का बिल्कुल दुरुस्त लिखा लिखा होगा लेकिन उसमें वाव मौजूद होगी। और कई तो ऐसे भी हैं, अब आपको क्या बताएं कि अस्सलाम अलैकुम इस तरह से भी कई जो है वो लिखते हैं। जो दुरुस्त तरीक़ेकार है वो क्या है, दुरुस्त इमला आपके सामने है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, मुहावरे का इस्तेमाल। मसलन 19-20 का फर्क रह गया, एक है दिन ब दिन, ठीक है, एक है 19-20। वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं होगा। यहाँ पे रोज बरोज, वो रोज बरोज, क्योंकि रोज ये मुहावरा है, अब इसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इसकी बजाय जो है वो रोज बरोज का लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए। वो रोज बरोज कमजोर हो रहा है। 19-20 का फर्क रह गया है। अगर कोई कह दे जी 18-20 का फर्क रह गया है तो वो स्लैंग में तो चल जाएगा, डायलेक्ट में तो चल जाएगा, लेकिन रिटर्न में वो मुहावरे के खिलाफ है।
वो रोजमर्रा के खिलाफ है। 19-20 का फर्क रह गया, ठीक है। 19-20 का फर्क ही जो है ना वो लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम आम तौर पे मिसाल देने के लिए लिख सकते हैं जी 18-20 का फर्क है या 14-20 का फर्क है, लेकिन टेक्निकली लिखने में वो गलत शुमार होगा, ठीक है। इस तरह से वो कई मरतबा कोई वो आपको लफ्ज दे देगा, कोई जुमला दे देगा, ठीक है जी। फिर देखिए लफ्ज है हैरानगी। इमला की बात हम कर रहे हैं और यहाँ पे एक लफ्ज मैं लिखने लगा हूं हैरानगी। हैरानगी लिखना दुरुस्त नहीं है। मुझे इस बात की बड़ी हैरानगी हुई, तो हैरानगी लिखना दुरुस्त नहीं है, हैरानी, ठीक है जी। दुरुस्त जो लफ्ज है, जो इमला हैरानगी है, वो गलतुल आम है, इसको हैरानी कहना दुरुस्त होगा, ठीक है। फिर एक लफ्ज है जी दुरुस्तगी। बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, हमारे कई जो रोजनामे हैं, उर्दू अखबार हैं, वो भी लिख देते हैं दुरुस्तगी नाम। तो दुरुस्तगी लफ्ज भी दुरुस्त नहीं है, ये भी इमला की गलती है, इसको आप कहेंगे हैरानी। जुमलों की दुरुस्तगी गलत है, जुमलों की दुरुस्ती, ठीक है जी। जो गाफ ले लगा देते हैं हैरानगी, ठीक है, वो दुरुस्त नहीं है, दुरुस्ती होगा। ये मैं दोबारा फिर हैरानी लिख गया, इसको कहेंगे दुरुस्ती। अखबारात में लिखा होता है ये दुरुस्तगी नाम, हालांकि वो गाफ उसमें नहीं आती। इमला के ये कुछ चीजें जो है वो करती हैं। फिर बाद ऐसे लफ्ज होते हैं जो, अब ये इस्तिफादा है ना, यानी फायदा हासिल करना। बाद जगह पे लिख दिया जाता है कि इस्तिफादा हासिल किया, इस्तिफादा का लफ्ज भी आ गया है, हासिल का लफ्ज भी आ गया है, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। एक वक्त में या तो इस्तिफादा किया जा सकता है या फायदा हासिल किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता जी मैंने इस्तिफादा हासिल किया, ये जुमला गलत हो। अब यहीं पे मुतरादिफात के हवाले से कल 2-4 बातें मैंने की थी। आवाज ये इस्तिफादे वाला रिपीट कर दें, जी मैं इस्तिफादा हासिल। जी मैं बताता हूँ, आइए। जुमला बाद का इस तरह से आता है इस्तिफादा हासिल करना। मैंने इस्लामी किताबों से इस्तिफादा हासिल किया। इस्तिफादा कहते हैं फायदे को। अब ये इस्तिफादा और हासिल ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। आप कहेंगे मैंने इस्लामी किताबों से इस्तिफादा किया, हासिल का लफ्ज नहीं आएगा। या आप ये कहेंगे जी मैंने फायदा हासिल किया, दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। फिर एक लफ्ज है जो हम पुरानी किताबों में इस्तेमाल करते आए हैं, मैं आपका ताबेदार हूं, मैं जनाब का ताबेदार हूं। तो ताबेदार की बजाय ताबे फरमान, ताबे फरमान, ताबेदार की बजाय ताबे फरमान लिखना दुरुस्त है। अब ये किस वक्त, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मैं जिक्र कर दूं कि ये चीजें किस वक्त सिखाई गई। जो हमारा नौ आबादियाती दौर था, कॉलोनियलिज्म जो कॉलोनियल इरा है, उसमें ये चीजें सिखाई गई जिनका तसलसल अभी भी चल रहा है, तसलसल जिनका अभी भी चल रहा है। और मैं जो है ना वो आप देखिए जो पुराने जो सरकारी स्कूल है वहां पे भी अभी भी दरख्वास्त लिखवाई जाती है तो लिखवाया जाता है आई बेग टू से। क्या है ये, तो वो बैक टू सैनिटी स्टेटेड दैट, सीधी सी एक जो है ना वो, यानी इतना उसमें बच्चा दरखास्त लिखता है, स्टूडेंट दरखास्त लिखता है तो जैसे वो पाँव में पड़ गया है। तो वो जो नौबादियाती दौर था तो तब तो वो था, अब तो गुलामी नहीं है, लेकिन वो गुलामी की रवश अभी भी हमारे लिखने में, हमारी तहरीरों में चलती आ रही है। अब ये आप में से कई लोग जो है वो वकील होंगे, तो फिदवी ने ये किया जो है ना वो आपका इकबाल बुलंद हो, दरखास्त तो हर बंदे का हक होता है, लेकिन उसमें इतनी लजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो आप लगे कि जनाब जैसे फकीर ही है।
ٹھیک ہے، تو ایسے جملوں کا استعمال بھی جو ہے وہ درست خیال نہیں کیا جاتا۔ اب میں تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا مترادفات کے استعمال پہ، اور کچھ لفظ جو لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں، جملہ طے کرے گا کہ کون سا معاملہ درست ہوگا۔ ایک تو مترادفات کی بات کریں، کل تھوڑی سی مترادفات پہ بات ہوئی تھی، جیسے ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، تو مہینہ بھی آ گیا اور ماہ بھی آ گیا، پھر جو ہے وہ ذکر ہوا تھا آب زمزم کا، آب بھی آ گیا اور زمزم بھی آ گیا، تو دونوں جو ہے جب آ گئے تو وہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا۔ پھر ایک لفظ، بعض کا جو لفظ ہے وہ کیسے آتا ہے، آب۔ اب ایک لفظ ہے آب، آب کسے کہتے ہیں، پانی کو، اور ایک اور آب لفظ ہے چمک، جو آئینہ ہوتا ہے نا، آب و تاب تو آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی آب و تاب ہے، چمک کے معنوں میں بھی آب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک لفظ ہے کان اور ایک ہے کان، جہاں فرق ہے، کان ایک سننے کا آلہ ہے، ٹھیک ہے، کان سننے کا، ہماری سماعت کا آلہ ہے، اور ایک کان جو ہے وہ مائننگ کے معنوں میں ہے۔ تو یہ بھی یہ جملے کا جو سٹرکچر ہوگا وہ طے کرے گا کہ کس طرف آپ نے، کس سمت میں آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب جملوں کی درستی میں آپ کو بار بار جو ہے نا وہ پڑھنے پڑیں گے، یعنی اصول آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے، اس کا کوئی اس طرح سے کچھ اصول تو ہم نے بتا دیے، لیکن زیادہ تر اس کا جو کام ہے کہ آپ ان کو استعمال میں لائیں، عام روٹین میں جب ان الفاظ کو استعمال کریں تو اس طرح سے استعمال کریں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی درستگی کہہ رہا ہے تو اس کو کہنے دیں یا اس کی اصلاح کر دیں، لیکن خود جب اس لفظ کو برتیں تو اس کو درست برتیں۔ جب آپ اس کو درست طریقے سے برتیں گے تو جو بات ہے وہ درست درست ہوتی جائے گی۔ بار بار جب آپ اس کو رپیٹ کریں گے، بار بار جب آپ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو ہی جو اس کا سلسلہ ہے وہ درستی سے آگے بڑھ سکے گا، ورنہ جو ہے وہ اس کے لیے مسائل رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ذکر کل میں کرنا بھول گیا کہ جو جتنے بھی آپ کے پتھر ہیں، پتھر جو ہم استعمال کرتے ہیں انگوٹھی میں پہننے کے لیے یا کوئی نگینے کے طور پہ، وہ سارے مذکر ہیں۔ جی سوال دوبارہ کیجئے۔ سر کوشچن میرا یہ تھا کہ جو لکھنے میں درستگی لکھا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، پڑھنے میں درستی ہوتا ہے، یا مجھے یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا؟ جی درستگی کا لفظ غلط ہے، درستگی ہم جو لکھتے ہیں وہ غلط ہے، اصل جو لفظ ہے وہ درستی ہے۔ میں نے کنسیپٹ بتایا کہ جو حیرانگی لکھا جاتا ہے، حیران کے ساتھ حیرانگی گاف لگا دی جاتی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح درست سے جو درستگی کا لفظ ہے وہ بھی درست نہیں ہے، اصل لفظ ہے درستی۔ جی یہ بات واضح ہوئی؟ جی سر، تھینک یو سو مچ۔ سر ایک کوشچن تھا۔ جی میں ان کے سوال کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں، جی پوچھیے۔ جی سر، یہ آپ نے ابھی بتایا کہ مرہم جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے، مذکر میں آ رہا ہے، مرہم پٹی جو ہوگا وہ بھی مذکر ہی ہوگا، جیسے دوا دارو آپ نے بولا تھا، اس کی سمجھ نہیں دیکھیں آئی۔ مرہم پٹی کی جاتی ہے، مرہم پٹی کی جاتی ہے، لیکن مرہم لگایا جاتا ہے۔ جب یہ کہا اس کی مرہم پٹی کر دی ہے تو وہاں پہ وہ مؤنث آ گیا، لیکن جب اکیلا لفظ مرہم استعمال ہوگا تو اس کو ہم مذکر ہی باندھیں گے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ اور جب دوا دارو، اس کو دوا دارو دے دیا گیا، اگر دوا کا لفظ اکیلا آیا، دوا میں نے دوا دے دی، دوا کا لفظ مؤنث ہوگا، جب دارو کے ساتھ آئے گا تو دوا دارو کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے السلام علیکم کا پوچھا تو میں السلام علیکم کی عبارت دوبارہ لکھ دیتا ہوں، جو درست ہے وہ ہے السلام علیکم۔ عربی کا لفظ ہے تو حروف شمسی اور حروف قمری میں نے بتایا تھا، یہاں پہ لام موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لام لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ الشمس جب آپ پڑھتے ہیں الشمس، یہاں پہ بھی لام لکھنے میں موجود ہے، پڑھنے میں موجود، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ پھر آپ لفظ بولتے ہیں القمر، القمر، تو یہاں پہ لام لکھنے میں بھی ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات جہاں تک واضح ہو گئی
تو اب جو ہے وہ میں ایک 15-10 منٹ کا میں نے ایک ٹیسٹ رکھا تھا. آگے میرا پلان تھا کہ وہ میں 10 نمبر کا آپ کا ٹیسٹ لے لوں. کیا خیال ہے جو آن لائن ہے ان کو بھی پرووائڈ کر دیا جائے؟ ذرا بلائیے گا اسامہ کو. یس سر لازمی. جی 10 نمبر کا سوال ہے وہ ابھی میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ گروپ میں اپلوڈ کریں اس کو. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ انہیں کرنا ہے, اور ابھی اس کا سولوشن بھی ہم پیچھے 10-15 منٹ ہے ہمارے پاس, تو اس کو ابھی ہم کرتے ہیں اور اس میں پھر تھوڑا سا اصول اور ڈسکس ہو جائیں گے. باقی نوٹس آج وہ کمپائل ہو چکے ہیں, وہ آج شام تک اپلوڈ ہو جائیں گے یا کل کی کلاس میں آپ کو مل جائیں گے. اور کل ہم نے محاورات پہ بات کرنی ہے. اچھا اس کو اپلوڈ کر دیں, ٹھیک ہے, اور یہ ابھی دے دیں جو بچے بیٹھے ہیں تاکہ ابھی ڈسکس ہو جائے. کل ہم نے انشاءاللہ محاورات پہ بات کرنی, اور محاورات پہ ہماری ایک ہی لیکچر ہم نے رکھا ہے. آپ کو 15 نمبر کا سوال آتا ہے. جی جی سر نماز کی بریک. جی ٹھیک ہے. سر آپ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں کہ روزمرہ اور محاورے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی اب یہ میں ویسے ابھی میرا خیال ہے کہ ہم نے کل محاورات پہ بات کرنی ہے, تو کل ٹوٹلی ہم اس پہ بات کر لیں. آج یہیں تک محدود ہو جائیں. اس میں ذرا ہمیں کچھ زیادہ جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا, تفصیل میں زیادہ جانا پڑے گا. آج میں تھوڑا لیٹ بھی ہوا, تو کل بھی اس کو رکھ لیتے ہیں روزمرہ اور محاورہ کو, کیونکہ کل کا ہمارا جو ہے لیکچر وہ ہے اسی چیز. ٹھیک ہے جی سر جی پلیز. سر یہ ایک عام عرف عام میں دہی کھٹا ہے, اس کو مذکر بولیں گے؟ جی دہی کا لفظ مذکر ہے. دہی یہ غلط العام بھی ہے اور غلط العوام بھی ہے. دہی کا لفظ مذکر ہے. ٹھیک ہے, ہم روزمرہ میں اس کو جو ہے نا وہ مؤنث بول جاتے ہیں, لیکن وہ مذکر ہے. دہی کھایا جاتا ہے, دہی کھٹا ہے. جی تو اپلوڈ ہو گیا, یہ پیپر آ گیا آپ کو؟ سر یہ لسی بھی مذکر ہوگا؟ نہیں جناب, لسی پی جاتی ہے, دودھ مذکر ہوگا. نہیں وہ ٹھنڈی ہے سر. لسی ٹھنڈا تو ہوتا نہیں ہے. لسی جناب مؤنث ہی ہے, مذکر نہیں ہے. دہی مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. سر ٹیسٹ تو نہیں آیا ابھی تک. ٹیسٹ میں نے ابھی ان کو کہہ دیا ہے, اسی لیے میں کھڑا ہوں کہ وہ جہاں بھی جو بچے ہیں ان کو بھی مل جائے, اپلوڈ ہو جائے, پھر 5 منٹ میں ہم اس کو جو ہے نا وہ کریں. بس اگلے 2-3 منٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے. سر یہ اشعار جو پی ایم ایس میں آتے ہیں, یہ سر کوئی پیٹ اشعار ہیں یا مطلب سارے شاعروں کے نام بھی لکھنے ہیں؟ سر ہم کیسے سارے شعر مطلب یاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اشعار میں جو پچھلی پریکٹس آپ دیکھیں گے نا, پچھلی مشق آپ دیکھیں گے, تو اس میں علامہ اقبال کو اس نے زیادہ ٹچ کیا ہوا ہے. علامہ اقبال پہ بات کر لیتا ہے, بعض کا فیض کا کوئی شعر آ جاتا ہے, تو اس میں کچھ نصاب ہمارے پاس ہے, اس کی ہم تشریح کریں گے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ شاعر کا نام جو ہے نا وہ اس کے بغیر بھی گزارا چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ شاعر کا نام یاد ہو, کیونکہ اس صورت میں امکانات آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. جو شعراء کا رنگ ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. لیکن پچھلے آپ پیپرز کو, پچھلے 5 سال کے پیپرز دیکھیں تو اس نے علامہ اقبال کو زیادہ ٹچ کیا ہوا ہے. جی اپلوڈ ہو گیا اس کے پیپر؟ لیے ایکسٹینسو ریڈنگ چاہیے ہوتی ہے اشعار کی تشریح کے لیے؟ دیکھیے اشعار کی تشریح کا ایک طریقہ کار ہے, وہ تھوڑا سا جب ہم ڈسکس کریں گے, ہم کوئی 2 سے 3 لیکچر رکھیں گے کم از کم اشعار کی تشریح پہ, تو اس میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاؤں گا. پہلے بھی آپ اشعار کی تشریح کرتے آئے ہیں, اگر وہ طریقہ کار آپ کر لیں گے تو کوئی بھی شعر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. کوئی زندگی دنیا میں کوئی بھی شعر آپ کو آ جائے تو وہ آسانی سے ہو جائے گا. لفظوں کے جو لفظ ہے وہ ہجرت کرتے ہیں, اور لفظوں کا ایک ماخذ ہوتا ہے. وہ ماخذ, آپ اس ماخذ تک پہنچ جائیں تو تشریح کے قریب آپ پہنچ جاتے ہیں. تو اس ماخذ کو ہم نے تلاش کرنا ہے, اس ماخذ کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. دوسرا سر سلیس اردو بھی ہے اس میں؟ سلیس نہیں, سلیس نہیں آتی آپ اس میں. میں جو ہے وہ کل, میرا خیال ہے کل جب ہم روزمرہ اور محاورہ پہ بات کریں گے تو پہلے میں آپ کو سلیبس جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسکس کر دوں گا, جو کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سلیس نہیں آتی آپ کو, البتہ تلخیص آتی ہے. تلخیص جسے پریسی کہتے ہیں آپ انگریزی میں,
ٹھیک ہے، اور ایک انگریزی کا پیراگراف آتا ہے جس کو اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے. سر یہ سیچرڈے آف ہے کہ آن ہے؟ اب اس کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے، یہ 2 سوال آ گئے ایک ہی وقت میں. سیچرڈے میری تو اطلاع کے مطابق آن ہے، تو اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوئی تو ابھی میں انہیں کہتا ہوں وہ پھر واٹس ایپ پہ آپ کو شیئر کر دیں گے. میرے خیال میں تو آن ہے، کیونکہ جو میں نے ڈیز رکھے ہیں اس میں سیچرڈے آن ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں کوئی چینجنگ ہوئی تو آپ کو آج ہی پتہ چل جائے گا. دوسرا یہاں پہ سوال آیا ہے کہ جی کون سی کتاب جو ہے نا وہ دیکھیں ہم. دیکھیے کتابیں مارکیٹ میں کئی موجود ہیں، لیکن اسپیسیفک کرنا ذرا دشوار ہو جائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ نوٹس میرے پاس موجود ہیں جو میں یہاں دے رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ 1 ہفتے کے اندر 2 ہفتے تک سارے نوٹس آپ کو یہیں سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اردو کے لیے جو ہے نا وہ اسپیسیفک کتاب اس طرح سے ابھی مجھے جتنی بھی ملی ہیں وہ اغلاط سے بھرپور ہی ملی ہیں، بہت طویل طوالت والی ملی ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ ایک کتاب انہوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، کیا نام ہے، کلید اردو کی جو کتاب ہے وہ پی پی ایس سی کے لیے تو ٹھیک ہے. پی پی ایس سی کے لیے تو وہ کتاب ٹھیک ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ لیکچرشپ کی تیاری کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے کلید اردو کا وہ ڈسکس کرتا ہے اردو کو. اس میں جو ہے وہ شعراء کی جو ہے وہ تاریخ اس حوالے سے چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی جو ٹو دا پوائنٹ ہونا ہوتا ہے وہ نہیں معاملہ بنتا. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت زیادہ وضاحت ہے. آپ اس کو پڑھیں، آپ کے ویژن کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ ٹارگٹ اسٹڈی کے لیے وہ درست نہیں ہے. باقی اس کو پڑھ لیں، اس بہت اچھی. سر یہ سارا سلیبس کور ہو جائے گا آپ کے نوٹ سے؟ یہ کوشش یہی ہے کہ جو ہے نا وہ سارا جو سلیبس ہے وہ کور کر دیا جائے انشاءاللہ. کوئی تھوڑی بہت کمی تو رہ جاتی ہے، لیکن اس کو ہم جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے وہ ابھی آپ پیپروں کا پیٹرن دیکھیں نا، جو پچھلے پیپرز ہیں وہ بڑے ہی جو ہے نا وہ آئے ہیں، سموتھ آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی محنت کر کے ہم اس تک پہنچ جائیں گے، زیادہ کھپنا نہیں پڑے گا. سر مضامین کا پوچھنا تھا کہ یہ جو ہیں اس کا ہم بس فارمیٹ کریں گے یا مضامین بھی لکھے ہوئے کچھ ہم پڑھیں گے؟ یہ کچھ لکھے ہوئے مضامین بھی آپ کو دیے جائیں گے. پہلے تو یہ کوشش ہے کہ مضمون کا طریقہ کار بتایا جائے، اور ایسا طریقہ کار بتایا جائے کہ آپ کسی بھی موضوع پہ مضمون لکھ سکیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کچھ پرووائڈ بھی کیے جائیں گے، کچھ آپ کو یہ تیار کر لیجئے. پھر طریقہ کار آپ بتائیں گے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کو کس طرح سے آپ برت کے چیزوں کو جو ہے نا وہ بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی یہ سوری سر ابھی تک ٹیسٹ نہیں آیا. ٹیسٹ یہاں تو پہنچ چکا ہے، یہاں لکھ بھی رہے ہیں. میں 1 منٹ کے لیے سر گروپ میں نہیں آیا. گروپ میں بھی ابھی اپلوڈ کیے دیتے ہیں، کیونکہ یہاں تو وہ پہنچا گئے ہیں. 10 تب تک پھر آپ گپ شپ لگا لیں ہمارے ساتھ. جی حکم کریں، لگائیے گپ لگائیے. سر پھر بور ہو رہے ہیں ہم بھی، تو ٹیسٹ کرتے اردو کتنے نمبر نہ دیتا ہے؟ بور ہوتے. سوری، ایک وقت میں ایک سوال کرے گا تو میں بہتر جواب دے پاؤں گا. سر میں کہہ رہا تھا اردو کتنے نمبر دیتا ہے میکسیمم؟ مضمون میں کتنے نمبر آتے ہیں؟ جی جی، ویسے اوور آل اردو کتنے دیتا ہے اور مضمون کس طرح سے دیتا ہے؟ نمبروں کی ونڈ کیسے ہے؟ نمبروں کی ونڈ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مضمون آتا ہے، ٹھیک ہے، 30 نمبر کا. اس کے بعد جو ہے اس میں ترجمہ آتا ہے 15 نمبر کا. 10 نمبر کی جملوں کی درستی آتی ہے. 15 نمبر کے محاورات آتے ہیں جس پہ ہم نے کل بات کرنی ہے. اس کے بعد تلخیص آتی ہے. اشعار کی تشریح آتی ہے. اشعار کی تشریح کے 15 نمبر ہیں. میں کل اس پہ جب میں بات کروں گا نا تو پہلے آپ کو جو ہے نا وہ وائٹ بورڈ پہ سارا کچھ لکھوا دوں گا. ٹھیک ہے صحیح سر. سر اس میں باقی گرامر تو نہیں آئے گی ایم سی کیوز ٹائپ جو ہم نے ایم پی نہیں، ٹی اس میں میں کی وہ تھی؟ گرامر نہیں آتی. ایسے سمری موو ہوئی تھی ایم پی ٹی کے لیے نا، یہ کہ جناب پی سی ایس میں یا پی ایم ایس میں بھی آپ ایم پی ٹی لیں،
لیکن وہ آپ خوش قسمت ہے کہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا. آپ ذرا ان سے پوچھیے کہ اپلوڈ گروپ میں ہوا نہیں ہوا, کیونکہ بچے ویٹ کر رہے ہیں. جی اور ایک کوئی اسٹوڈنٹ سوال کر رہے تھے. سر سیٹس اس دفعہ بڑی کم اناؤنس کی ہیں پی ایم ایس نے, یہ بڑا مشکل ہو گیا. بس معاملات ہیں, زندگی اسی طرح چلتی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, اور ان کا بجٹ کا اپنا حساب ہوتا ہے, اس میں پھر وہ دیکھتے ہیں. تھرسڈے سے شروع ہوئی. جی دیکھیے اپلوڈ ہو گیا ادھر سے, تو میرے خیال اپلوڈ ہونے کی جو ہے وہ بعض گشت سنائی دے رہی ہے. سر ابھی تک تو گروپ میں تو نہیں آیا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے گروپ واٹس ایپ کا. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یہ جو آپ نوٹس دیں گے اس میں سارا سلیبس کور ہو سکتا ہے یا ہمیں کوئی ایکسٹرا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کائنڈلی نہیں, ذرا اس میں بتا کچھ دیں. ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں اس میں ایک تو مضمون ایسی چیز ہے کہ جو کہیں سے بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, حالات حاضرہ اس وقت کیا چل رہے ہو, ایک تو مضمون کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. دوسرا جو جملہ ہے, یہ اپلوڈ ہو گیا, یہ جلدی کروا دیں ذرا. دوسرا جو ہے ٹرانسلیشن ہے, ہمارا ترجمہ ہے, اس کے لیے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں سے آئے گا, ترجمہ بھی کہیں سے آ سکتا ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اصول بتا دیے جائیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی پیراگراف آئے آپ اس کو آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. اب یہ میرے سامنے ٹھیک جو ہے سر, پیپر تھینک آیا یو. ہے آپ تک بھی پہنچ جائے گا. یہاں جو بچے بیٹھے ہیں وہ کر بیٹھے ہیں. تو میں 10 MCQs دیے تھے. آج کی اخبار کہاں ہے؟ اخبار کا لفظ مذکر ہے, ہم اس کو مؤنث باندھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ مذکر آئے گا بڑھیا سر. بڑی لڑاکی ہے. اب یہ جو لڑاکی لڑاکا ہے سر. یہ اس نے بڑھیا کے تلازم میں لگا دیا ہے. یہ لفظ عورت کے لیے استعمال ہو یا مرد کے لیے استعمال ہو تو یہ لڑاکا ہی استعمال ہوگا. وہ بڑھیا بڑی لڑاکا ہے. اس نے ڈکار لی, مذکر ہی آئے گا. اگر خاتون بھی ہے تو بھی لڑاکا کا لفظ ہی استعمال ہوگا. اس نے ڈکار لی. ڈکار جو MCQs دیا ہے, جو میں نے کوشچن دیا ہے وہ ڈکار لیا ہے. ڈکار لیا نہیں جاتا, ڈکار لی جاتی ہے. ڈکار کا لفظ مؤنث ہے. اور اگلا MCQs چوتھا ہے جی, بھنگی نے جھاڑو نہیں دیا. دیا جھاڑو کے حوالے سے آج ہی ہماری بات ہوئی ہے کہ جو جھاڑو کا لفظ ہے یہ مذکر ہے. جھاڑو کا لفظ مؤنث ہے, ہم اس کو مذکر باندھ جاتے ہیں. اسی طرح پیاز کا بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے آپ کی سر یہ بات کیا پر ہوگا, بڑی, بھنگی نے جھاڑو نہیں دی؟ جی بھنگی نے جھاڑو نہیں دی, جھاڑو کا لفظ مؤنث ہے. مجھے آپ کی بات پر بڑی حیرانگی ہوئی. ہاں جی سب کو دے دی, اب ادھر دینے دو. برتن کس نے دیا؟ وہ دیکھو, جاؤ برتن لے کے آؤ, وہ آئی ہے. اچھا جی, مجھے بھیج دیا. ٹھیک ہے جی, گروپ میں دیکھیے جی آ چکا ہے. میں نے صدا آپ کی بات مانی ہے. اب یہاں پہ جو صدا ہے, یہاں پہ جو لفظ ہے یہ صدا ہے. صدا کہتے ہیں آواز کو, اور سین کے ساتھ صدا ہوگا تو یہ ہمیشہ کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے, لہذا یہاں پہ درست جو ہے وہ صدا سین کے ساتھ آئے. ایسا نہیں کرنا. مترادفات کا استعمال ہے, یا وہ لفظ ہیں جو آواز میں ایک جیسے ہیں, یہاں پہ سین والا ہی لکھیں گے. اگر ہمیشہ لکھیں گے تو پتہ نہیں کنے برتن واپس دیتا ہے, کنے نہیں دیتا. تو میں نے صدا آپ کی بات مانی ہے. آگے جی, السلام علیکم کیا حال ہے. اب یہاں پہ جو السلام علیکم ہے دیکھیے بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ بچے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ بالکل زیادہ تر اس کو حروف شمسیہ اور قمریہ کے حوالے سے آگے واو موجود ہے. اس کے بعد جی محنت سر یہ سے ڈسٹورشن ہو رہی ہے سر, یہ آئی فون والے کو کہیں کہ کائنڈلی. یار آئی فون والے بھائی پانڈے بعد ہی لے لیں یار. اب مائک آف کر لو یار بھائی پلیز. چلے جی اگلے پہ آئیے. میں میوٹ اب سر یہ السلام علیکم کا کیا ہے؟ السلام علیکم میں واو اضافی ہے. دیکھیے اس میں واو
واو ختم کر دیں سر؟ جی واو ختم کر دیں. باقی السلام علیکم بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جی. حروف شمسی کا بھی ہوتا ہے بعض کا واو لگا دیتے ہیں. محنت کرو ورنہ فاقے سے مرو گے. فاقوں سے, فاقے نہیں فاقوں, ورنہ جی والی اسکیم لا نہیں. یہ بات ہونی ہے کل روزمرہ اور محاورہ پہ. ٹھیک ہے کہ روزمرہ کیا ہے, محاورہ کیا ہے. جو جیسے میں نے بات کی 19-20 کی, ٹھیک ہے 19-20 وہ ایک روزمرہ میں استعمال ہوتا ہے. اگر 18-20 کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا. میں آپ کا تابع دار ہوں, تابع دار کی بجائے آئے گا تابع فرمان. ٹھیک ہے جی. جی تابع فرمان. اس طرح سے. اس کے بعد جی آخری, میں نے قرآن پاک سے استفادہ حاصل کیا ہے. استفادہ کیا ہے, حاصل کا لفظ اڑا دیں گے. ٹھیک ہے جی. میں نے قرآن مجید سے استفادہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. لڑاکا. ٹھیک ہے جی. تو ایسے ٹرکی کوشچن آئیں گے لیکن وہ اس پہ رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ کمال ہو جائے گی. جی جی بولیے سر. یہ جیسے ہم نے استفادہ والا پڑھا, اگر اس میں آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے. استفادہ والا آپ جی بولیے پلیز سر. جیسے ہم نے استفادہ والا کیا, اس طرح اگر سونے پہ سہاگا کا آ جائے تو اس میں حاصل والا ورڈ لگائیں گے یا نہیں؟ سونے پہ سہاگا حاصل کرنا وہ تو درست نہیں ہے. سونے پہ سہاگا ہونا کہ جی یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. سونے پہ سہاگا حاصل نہیں کیا جاتا, سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, بس یہی پوچھنا. تھینک یو. سر مونس اور مذکر کے حوالے سے کوئی کنکریٹ اس کا اصول ہے سر؟ جیسے سر گوبھی کیا ہو, گوبھی مونس ہو گئی یا مذکر ہو گئی؟ دیکھیے اس میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ کوئی خاص اصول کچھ وضع کر لیے گئے ہیں, کچھ نہیں. یہ لفظ دروازہ ہے, یہ کیوں مذکر ہے؟ کھڑکی کیوں مؤنث ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات تو ہیں لیکن وہ ایسی وجوہات ہیں کہ وہ ان اصولوں کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. سمپل ہمیں یہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. دروازے کو مذکر بولا جاتا ہے, کھڑکی کو مؤنث بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی پلیز آپ جائیے. جی ایکسکیوز می سر, میرا ایک کوشچن ہے. جی میں آپ کا کوشچن سن رہا ہوں, بولیے, میں آپ کا بھی آنسر سر دیتا وہ ہوں. جی سر جو 3rd نمبر پہ کریکشن تھی کہ اس نے ڈکار لیا, تو سر آپ نے یہ بتایا کہ یہ مؤنث ہے, ڈکار لی آئے اس گا نے اینڈ پہ. ڈکار لی, ڈکار کا لفظ مؤنث ہے. اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو بات کہی کہ سبزیاں مذکر ہیں مؤنث ہیں, کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہیں, سبزیاں بیشتر مؤنث ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر اب ٹماٹر کا لفظ ہے, وہ سبزی بھی ہے پھل بھی ہے. ٹھیک ہے, ادرک خریدی جاتی ہے. ٹھیک, اب اس میں ہم جائیں گے تو پھر فردر اگلی کلاس میں اس میں مزید ایک بات کر لیں. ٹھیک ہے جی. اوکے ہو جی. سیکنڈ والا ریوائز کر دیں. سیکنڈ والا وہ بڑھیا بڑی لڑاکا ہے, لڑاکی نہیں کہا جائے گا, لڑاکا کہا جائے گا. آل رائٹ سر, تھینک یو سو مچ سر. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.